اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی شوال کے مہینے کی فضیلت، شوال کے روزوں کی فضیلت اور شوال کے روزے ہم کب رکھ سکتے ہیں، شوال کے شروع میں یا شوال کے درمیان میں یا شوال کے آخر میں یہ روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں یا چھوڑ چھوڑ کر، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ یہ شول بالفتح سے ماخوذ ہے، اس کی معنی اونٹنی کا دم اٹھانا یعنی سفر اختیار کرنا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم رحمت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا، اور اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا، اور اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی۔ شوال وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کی خوشخبری سناتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرے فریضے کو ادا کر دیا ہے، پھر وہ عیدگاہ کی طرف دعا کے لیے پکارتے ہوئے نکلے ہیں، اور مجھے اپنی عزت و جلال اور اکرام اور بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ بس فرماتا ہے، اے میرے بندوں، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیاں نیکیاں سے بدل دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی، کوچہ اور بازار میں اعلان کر دو۔ اس آواز کو جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر جب لوگ عید کا روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز سے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں فرماتا اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا، اور لوگ اپنے گھروں کو مغفور ہو کر لوٹتے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے، دوسرے شیاطین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ہمارے سردار، آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا، اب تم پر لازم ہے کہ انہیں شہوت و لذات میں ڈال کر غافل کر دو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حج کے مہینے معین ہے جو معلوم ہے تجھے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور ذات راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عمرے کیے، ایک ذی قعدہ میں اور دوسرا شوال میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو پورے 30 دن روزے رکھو۔ شوال المکرم میں 6 دن روزے رکھنا بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ آپ یہ روزے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ صائم الدہر ہے، گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینے کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے 60 دن کے صیام کا ثواب ملا، اور یوں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، لہٰذا یہ کل ملا کر پورے سال کے روزے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی اہم فوائد میں شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور روز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہے یا اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل کتنے ہیں، اگر تو اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے۔ محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حرمت والے مہینوں میں روزے رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شوال میں روزے رکھو، تو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا چھوڑ دیا، پھر برابر شوال میں روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا، حضرت زینب نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے اس بات کی نیت سے ایسا کیا ہے، انہیں اکھاڑ دو۔ میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا، چنانچہ وہ اکھاڑ دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کی آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عید کے مہینے یعنی شوال میں شادی کی، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ پہلی نماز عید ماہ شوال 2 ہجری میں ادا کی گئی۔ ماہ شوال کی 4 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجران کے نصاریوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے، اور اسی ماہ میں 3 ہجری 15 تاریخ کو احد کی لڑائی ہوئی۔
جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس ماہ 4 ہجری کو غزوہ خندق کا موقع ہوا اور 8 ہجری میں غزوہ طائف پیش آیا، اور اسی ماہ کی 25 تاریخ سے آخر ماہ تک کے دنوں میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔